شہر نبی تیری گلیوں نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 26 جنوری بھی ہے، یوم جمہوریہ، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا ملک ہندوستان۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں امن و سلامتی نازل فرمائے اور ہمارے ملک کو، ہمارے دیش کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہی دیش ہے، یہ وہی ہندوستان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں، پورے عالم کی بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی سرزمین پر کوئی نبی آیا ہے تو وہ کوئی اور دیش نہیں، وہ ہندوستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس کی گونج اگر روئے زمین پر کہیں ہوئی ہے تو وہ کوئی اور ملک نہیں، وہ ملک ہندوستان ہے۔ سب سے پہلے اذان جہاں ہوئی ہے وہ ملک ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان ہمارے غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہمارا مخدوم ماہمی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہمارا سید سالار مسعود غازی کا ہندوستان ہے، اور ہم لوگ ایسے ہندوستانی ہیں الحمدللہ، غریب نواز کے ماننے والے، صابر پاک کے ماننے والے، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہاں بسایا ہے۔ میں نے وہ جملہ بہت پہلے کہا تھا کہ میں بائی چانس نہیں ہوں، بائی چوائس ہوں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، میں اس شخصیت کا ماننے والا ہوں، ہم لوگ اس ذات کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اونٹ بیٹھا دیے تھے تو سب مل کے اونٹ نہیں اٹھا پائے تھے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ انہوں نے اونٹ بیٹھا دیا تھا تو سب مل کے اونٹ نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں ہندوستان میں بسایا ہے۔ تو جب وہ اونٹ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے تو ہمیں کون نکال سکتا ہے؟ تو آپ مطمئن رہیں، یہ لوگ جو بھوکتے ہیں بھوکنے دیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ہندوستان بہت پیارا ہندوستان ہے، اور ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کو سلامت رکھے، ملک کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو جو کچھ ہو سکے ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی آیت کے تناظر میں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں آج 14 رجب المرجب شریف کی تاریخ ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہرائچ شریف ان کا یوم وصال ہے، آج تاریخ وصال ہے 14 رجب المرجب شریف۔ کل 15 تاریخ ہے عربی، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تاریخ وصال ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ انشاءاللہ رات میں کچھ اس پر گفتگو ہوگی، بس اتنا سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ہم مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ مجھے نہ ملی ہوتی اور میں ان کا شاگرد نہ بنا ہوتا، 2 سال ان کے پاس پڑھا نہ ہوتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ ذات ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کل جو ہے وہ آپ کی تاریخ وصال ہے، اور آج جو ہے وہ کچھ ہمارے نوجوان اسی مہاڈا کے، اور وہ ایک پوری ٹیم ہے، اور اس ٹیم کا نام ہے بزم محمدی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس مہاڈا میں بزم حسان، بزم محمدی، بزم چشتیہ، بزم غوثیہ اس طرح بھی بننے لگ گئے الحمدللہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بچے ابھی میرے پاس آئے، وہ 6 نمبر کی طرف سے غالباً آئے تھے۔ یہ 27 تاریخ کو وہاں بھی پروگرام ان بچوں نے رکھا ہے، نوجوانوں نے رکھا ہے، یہ 27 تاریخ کو۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایسا ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ اور دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو سلامت رکھے اور سارے نوجوانوں کو ایسا بنائے۔ تو ان بچوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ چھٹی شریف کے موقع پہ ڈی جے لگاتے تھے، تو
اس سال ہم ڈی جے نہیں لگائیں گے. یہ بہت خوش آئند بات ہے. ڈی جے سے آپ کو دعا ملتی نہیں ہے سوائے بد دعا کے. اور غریب نواز سرکار اگر ظاہری حیات میں ہوتے تو اپنے دربار سے آپ کو بھگا دیتے. اس طرح کی حرکتیں اگر آپ کرتے تو. کتنے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, کتنے بلڈ پریشر والے ہوتے ہیں, کتنی تکلیف میں رہتے ہیں, آپ کو کیا خبر. آپ سمجھتے ہو خواجہ صاحب خوش ہو رہے ہیں, بالکل بھی نہیں. خواجہ صاحب بالکل خوش نہیں ہو رہے ہیں. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, نہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. آپ کی کبھی حرکتوں سے, ذلیل حرکتوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا صرف جذبہ, اس کا تعلق دین سے قطعاً نہیں ہے. اس کو دین کے ساتھ نہ جوڑا کریں آپ کہ بھائی میں یہ ڈی جے لگا رہا ہوں تو یہ دین کا کام کر رہا ہوں. بالکل نہیں, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, یہ آپ کے جذبات سے. یہی وجہ ہے کہ شادی بیاہ میں جو لوگ لگاتے ہیں ڈی جے, آپ دیکھیں نا شادی بیاہ میں کتنے لوگ ڈی جے لگاتے ہیں, پورا محلہ بد دعا کرتا ہے. پورا تو جتنا علاقہ رہتا ہے نا, جہاں تک وہ آواز جاتی ہے, ہر گھر سے بد دعا نکلتی ہے. نتیجہ ہوتا کیا ہے اس بد دعا کا, کہ آپ کی بیٹی کی شادی تھی, 1 سال نہیں چل پاتا ہے. آپ کے بیٹے کا نکاح تھا, 2 سال میں طلاق ہو رہا ہے, کیونکہ شروعات آپ نے ڈی جے سے کی تھی. پورا محلہ بد دعا دے رہا تھا. مجھے خود اپنی بات کرتا ہوں, مجھے خود پسند نہیں آتا ہے. میں جاتا ہوں تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان میں انگلیاں ڈال لیتا ہوں. یہ آپ سب کے جذبات ہیں. میں نے کہا نا اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ خواجہ صاحب کو ہم خوش کر رہے ہیں, فلاں پیر صاحب کو ہم اس طرح بجا کر کے, جس طرح آپ بجاتے ہیں, کہ ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور سینے یہاں دہلتے ہیں, اور جو قریب گھر ہوں گے ان کے حالات کیا ہوں گے. اور یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں, اس کا تعلق دین سے بالکل بھی نہیں ہے. اس پر علماء کے فتاوے پڑھیں کہ اس طرح تکلیف دینا حرام ہے. کم سے کم فتاوے پڑھیں آپ. تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان بچوں نے مجھے بتایا کہ حضرت ہر سال ہم ڈی جے لگاتے تھے چھٹی شریف کے موقع پہ, مگر اس سال ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ایک جلسہ کریں گے الحمدللہ. یہ آپ کے مہاڑا کے نوجوان ہیں الحمدللہ. اور میں امید کرتا ہوں, ایسا نہیں وہ جو بچے اس طرح کرتے ہیں نا, ڈی جے وغیرہ لگاتے ہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ باتیں نہیں مانیں گے. جب وہ سنیں گے, ان کو سمجھایا جائے, ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. جب ان بچوں کو ہمارے یہ سمجھ آئے گا, نہیں یار یہ تو دین نہیں ہے, یہ تو اسلام نہیں ہے, کسی کو تکلیف دینا, کسی کو پریشان کر دینا, پورے محلے کو ستا دینا, یہ دین نہیں ہے, یہ حرام ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے بچے انشاءاللہ بدلیں گے آہستہ آہستہ, اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کیونکہ وجہ میں پھر سمجھا رہا ہوں, ان کو اس طرح کی صحبت نہیں ملی ہے, کوئی ایسا بڑا نہیں ملا جو ان کو ڈیل کرے اور قائدانہ صلاحیت کے ساتھ ان کو لے کر کے چلے کہ نہیں بیٹے یہ غلط ہے. اب میں نے کہا نہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے نوجوان طبقہ جڑتا چلا جا رہا ہے. تو ان بچوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہم لوگ سب ڈی جے ختم کر رہے ہیں. اور یہی نہیں, ڈی جے صرف اسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ربیع الاول شریف میں آپ دیکھیں, ربیع الاول شریف میں کس طرح جو ہے وہ ڈی جے بجایا جاتا ہے اور کس طرح لے جایا جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں ہوتے اور مسجد نبوی شریف کے سامنے لے جاتے اور اس طرح بڑے بڑے ڈی جے رکھ دیتے, اگر اس دور میں ایسا ہوتا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہتے, تو کیا سرکار خوش ہو جاتے, صحابہ کرام خوش ہو جاتے؟ آپ کدھر جا رہے ہیں, کس طرف آپ کا رخ ہے؟ بدلیں اپنے آپ کو. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا. مسلمان کے تعلق سے جب صحابہ نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, مل مسلمون, مسلمان کسے کہتے ہیں, تو میرے آقا نے فرمایا من سلم من لسانہ ویدہ فہو مسلم, جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے اسے مسلمان کہا جاتا ہے. تو اس لیے آپ بدلیں اپنے آپ کو. تو بچوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم عرس غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ عرس غریب نواز کریں, اس جلسے میں خود تشریف لے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, میں خود آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 27 تاریخ کو کہاں پہ, 5 نمبر 5C کے پاس, 5C 6C کے بیچ میں غالباً وہ بچے کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے اور ہمارے سارے نوجوانوں کا ایسا ذہن عطا فرمائے. آپ کریں الحمدللہ. اب تو آپ کے پاس ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ محفل نعت کریں اور تقریر کا بزم سجائیں. ہمارے پاس مہاڈا میں بہت ساری ٹیمیں اللہ کا شکر ہے موجود ہیں,
اور اب بھی یہ تیسری ٹیم تھی جو میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ پروگرام کرا رہے ہیں وہاں پہ. دوسری ٹیم جو ہے بزم محمدی، جو یہ مسجد سے متصل جو یہ خطہ ہے، یہاں کے کچھ نوجوان جڑے ہیں اس میں، اور ایک ٹیم کا نام رکھا ہے بزم محمدی. اس بزم محمدی کی طرف سے آج آپ کے مدینہ مسجد میں محفل نعت رکھی گئی الحمدللہ. وہ بھی سب نوجوان ہیں، اور میں یہ اللہ کا شکر ہے رشک کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. دیکھو ہر علاقے میں کچھ صحیح کچھ غلط ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی تعریف نہیں کرتا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے مزاج کے مطابق سوچتے ہیں، مگر یہ بات عرض کر دوں میں کہ جو بیداری اس وقت، میں یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، جذبات کی بنیاد پہ نہیں، اور غلو نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. میں یہاں کا امام ہوں، بچے مجھ سے ملتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ جتنی بیداری اس وقت نوجوانوں میں آپ کے مہاڈا میں آ رہا ہے، پورے خطہ گوئندی میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، دین کو لے کر کے، مسلک کو لے کر کے، اسلام کو لے کر کے، یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور نوجوانوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ ہمارا مستقبل ہو. آپ نہیں بدلو گے تو کون بدلے گا؟ آپ بدل جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، پورا مزاج جو یہاں کا ہوگا وہ سب چینج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بزم محمدی کی جانب سے آج پروگرام رکھا گیا ہے بعد نماز عشاء، جس میں بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور بہت بہترین نعت خواں جو آواز کے مالک ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ صرف محفل نعت ہے انشاءاللہ تعالی. تاکہ میں اس لیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود پاک پر زیادہ زور دیتا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو جائے، اور اگر ہے تو وہ بڑھ جائے. یہ دونوں کام کرتا ہے. تو آج عشاء کے بعد، اور پھر اس کے بعد آج ہی حلقہ ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بچوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت حلقہ ذکر بھی کر دیجئے. تو اب جب نوجوان ہو کر کے وہ اتنا کر رہے ہیں تو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں. تو حلقہ ذکر ہم نے کہا بھئی انشاءاللہ تعالی آج ہم حلقہ ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے بھی ہے، آپ اپنے گھروں میں بھی بتا دے ہوئے. تو یہ پروگرام بزم محمدی کی جانب سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آج بعد نماز عشاء، اور آج ہی چونکہ اعلانات ہی اتنے زیادہ ہیں، تو آج جو ہے وہ بعد نماز مغرب ہی حضور ساحل ملت تشریف لا رہے ہیں. اور آپ لوگوں میں کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، اللہ کا شکر ہے کہ حجرہ صلاۃ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کام جو ہے صرف ایک چیز بچی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ قالین. امید ہے آج کل میں انشاءاللہ تعالی وہ قالین بچ جائے. وہ بھی ایک صاحب نے دے دیا ہے پوری قالین، وہ ان کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمیں کرنا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بچ جائے گی. بقیہ کام اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. تھوڑا لکھنا پڑھنا ہے تو وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا آگے چل کر کے، وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوتا ہی رہے گا اللہ کی توفیق سے. بقیہ کام اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا. میں بہت خوش ہوں اس بات پر، اور اس امید کے ساتھ کہ سارے عمل میرے برباد ہو سکتے ہیں، مگر امید مجھے یہ ہے کہ حجرہ صلاۃ کی بنیاد پہ میرے آقا ہمیں قبول فرما لیں گے انشاءاللہ تعالی. پورا یقین ہے مجھے کہ سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں، مگر یہ صرف حضور کی محبت میں کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس کل بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو گلبرگہ شریف میں پہلا حجرہ صلاۃ ہے، ہندوستان میں پہلا حجرہ صلاۃ گلبرگہ شریف میں، تو وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر افضل حسین جنیدی، جن کو سراج بابا کہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ابھی یہاں شروع بھی نہیں ہوا ہے، مگر یہ بات وہاں تک اس طرح پھیلی ہے، اور حضرت نے خود خواہش ظاہر کی ہے کہ بیٹا میں بھی آنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے میسج کیا ہے اور پھر مجھے دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے میرے ہاں بھی تشریف لے آئیں، اور میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی حضرت کو بھی بلایا جائے گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی. آج حضور ساحل ملت مغرب بعد انشاءاللہ تعالی فاتحہ خوانی کریں گے اس میں انشاءاللہ تعالی. حجرہ صلاۃ میں حضور ساحل ملت پیر طریقت خلیفہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا قاری اسلام اللہ صاحب قبلہ عجیزی المعروف حضور ساحل ملت، تو وہ مغرب بعد تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج عشاء کے بعد فوراً یہاں پروگرام ہوگا، اور اب چونکہ اعلانات ہی ہو رہے ہیں تو اعلانات ہی کیے جائیں. کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ کام پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو اب گروپ بنایا جائے.
درود پاک پڑھنے کے لیے. اور گروپ کس طرح بنایا جائے اور گروپ کیوں بنایا جائے وہ بھی سن لیں. ہفتے میں اس طرح کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ خواہش ہے یہ میری کہ 5 دن مردوں کے لیے کیا جائے اور ہفتے میں، اور 2 دن عورتوں کے لیے مختص کر دیا جائے. ہماری مائیں اور بیٹیاں بھی اس میں تشریف لائیں اور 5 دن مردوں کے لیے کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب گروپ اس لیے میں بنوا رہا ہوں کہ اگر میں گروپ نہیں بناؤں گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے نمازی چھوٹیں گے وہ بیٹھ جایا کریں گے اندر، باہر والوں کو موقع ہی نہیں ملے گا. یا جو ایک مرتبہ چلا گیا اب وہ 2-2 4-4 گھنٹہ بیٹھا ہی رہ گیا تو دوسرے لوگ محروم رہ جائیں گے. تو ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر گروپ بن جائے گا ان کو ٹائمنگ بتا دی جائے گی. تو اب کتنے لوگوں کا گروپ رہے تو آپ کم سے کم 12 سے 15 لوگوں کا گروپ بنائیں. ٹھیک ہے. 12 سے 15 لوگوں کا گروپ، اور یہ 1 گھنٹے پر مشتمل رہے گا. ٹھیک ہے. 1 ہی گھنٹہ آپ کو بیٹھنا، ایک گروپ کو 1 گھنٹہ بیٹھنا رہے گا. اب کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ نہیں 2 گھنٹہ کر دیتے، 3 گھنٹہ کر دیتے. نہیں، وجہ سنیں آپ. وجہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا اشتیاق زیادہ بڑھ جایا کرے تب مجھ سے ملا کرو، ویسے مت آ جایا کرو. جب ذوق بڑھے، شوق بڑھے، اشتیاق بڑھے تب پھر میرے پاس آیا کرو تم. اسی میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی چھوڑ دیے تھے، وہ بھی آنا چھوڑ دیے تو سرکار نے ان کو نماز کے بعد پکڑ لیا. کہا کیا بات ہے تم آ نہیں رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار وہ آپ نے فرمایا تھا. بولے وہ تو دوسروں کے لیے میں نے کہا تھا، تو ابو بکر ہے نا، تو آ جایا کر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس لیے میں نے 2 گھنٹہ نہیں رکھا ہے کہ 2 گھنٹہ اگر آپ بیٹھیں گے تو ممکن ہے فون آئے، آپ سب کاروبار والے ہو، ڈسٹرب رہتے ہو. اب اس میں نتیجہ یہ ہے کہ دماغ کہیں اور چل رہا ہے، توجہ کہیں اور چل رہی ہے، تو 2 گھنٹے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. میری رائے یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جو 1 گھنٹہ ہو نا اس میں پوری توجہ سرکار کی طرف رہے. یعنی آپ کے پاس موبائل ہی نہ رہے اس وقت. موبائل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح سسٹم کریں گے، آپ کو جمع کرنا ہوگا. موبائل آپ وہاں لے کے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تاکہ وہ 1 گھنٹہ پوری توجہ سرکار کی طرف رہے. اور پھر اس کے بعد تو یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے مثال دوں کہ 1 بجے سے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 بجے سے 2 بجے تک ایک گروپ ہو گیا. اب آج جمعہ کا دن تھا، ایک گروپ 1 بجے سے 2 بجے تک، یہ مثال دے رہا ہوں ورنہ وہ تو نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے. یا 2 سے 3 لے لیجئے، 2 سے 3 ایک گروپ ہے. تو اب وہ اگلے جمعہ ہی کو آئے گا اسی ٹائم پہ، وہ 5 دن میں پھر نہیں آ سکتا ہے، پھر وہ اسی دن آئے گا، اسی ٹائم میں آئے گا. کیونکہ اگر یہ بھی میں اجازت دے دوں نا کہ یہ گروپ آج پڑھا ہے وہ کبھی بھی آ جاوے، تو 3 سے 4 پڑھا، 5 سے 6 پھر پہنچ جائے گا، پھر 7 سے 8 پہنچ جائے گا. وہ ایک ہی گروپ ایک ہی دن میں 3-3 4-4 مرتبہ پڑھ کے جائے گا. اور میری یہ خواہش ہے کہ سب کے سب لوگ آئیں. تو اس کا طریقہ یہی میں نے نکالا ہے کہ 15 لوگوں کا گروپ رہے، اور جیسے صبح سے شروع ہو جائے 7 سے 8، آج جمعہ ہے 7 سے 8 پڑھ کے گئے تو وہ گروپ لکھ کے رکھے کہ اس کو 7 سے 8 ہی آنا ہے اور جمعہ کے دن ہی آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا ہے. پھر 8 سے 9 جو گروپ آ گیا آج جمعہ کو تو اس کو بھی اگلے ہی جمعہ کو 8 سے 9 ہی آنا ہے. جو 9 سے 10 آیا اس کو اگلے جمعہ کو، جو جس دن آئے گا، جس گھنٹے پہ آئے گا اس کو اسی دن آنا ہے، اس کے بعد نہیں آ سکتا ہے بیچ میں. مقصد آپ سمجھ رہے ہیں نا، مقصد یہ ہے کم کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ اور لوگوں کو موقع مل جائے، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ بیٹھ کے درود پاک پڑھے. تو اب یہ نام لکھنے والا مسئلہ کیسے کیا جائے، تو اس میں ہم نے ایک اور ترکیب بنائی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم جا بھی رہے ہیں وہاں پہ گلبرگہ شریف، اور حضرت نے دعوت بھی دی ہے، تو وہاں بھی اور بھی سسٹم ہے انشاءاللہ تعالی ہم سمجھ لیں گے جب تک. اور آج اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ گروپ بنانے میں ہفتہ عشرہ چلا جائے گا. اب گروپ یا تو نوجوان طبقہ جو ہمارا ہے وہ آپ خود بنا لیجئے 15-15 اپنے مجاز کے مطابق، جو ٹائم آپ بتائیے اور جو دن بتائیے آپ وہ ناموں کو لکھ کر کے اور میرے پاس لے کے آ جائیے آفس میں، میں انٹری کر لیتا ہوں کہ بھائی ہاں جمعہ کو یہ گروپ رہے گا، اور گروپ کا ہر کوئی اپنا نام رکھ لے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں رکھ پائے تو میں رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں، گروپ ابو بکر صدیق، گروپ حضرت عمر بن خطاب، گروپ حضرت عثمان غنی،
ग्रुप हज़रत मौला अली, ग्रुप इमाम हसन मुजतबा, ग्रुप इमाम हुसैन मुजतबा, इससे सहाबा के नाम भी आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ग्रुप के नाम रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरकीब के साथ शुरू किया जाएगा और उसमें हम एक मटका भी रखेंगे। वो जो एंट्री लेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे। और मैं दुआ करता हूँ हमारे ख़जानची साहब जो हैं हाशिम भाई, अल्लाह उनको सलामत रखे। भाई ये जो जितना डेकोरेशन हुआ है ना, ये बहुत कमाल की बात है कि इस तरह बनाना। अगरचे हम सबों ने मिल करके ताउन किया है, मगर उन्होंने जो डिज़ाइन किया है बहुत प्यारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा किया है। और उन लोगों के लिए भी दुआ कर लिया जाए जिन लोगों ने जितना भी हो सका ताउन फरमाया है, कि अल्लाह ताला उन सबों के ताउनों को कबूल फरमाए। तो वो एक छोटा सा हिस्सा हमने बनवाया, हमने कहा इसको यहाँ बना दीजिए आप। तो ये हुआ भाई, अब ये किसके लिए? जैसे आप एंट्री मारेंगे इंशाअल्लाह ताला तो राइट पे आपको नज़र आएगा, तो वहाँ हम रखवाएंगे मटका, एक पानी का मटका। अब वो क्यों? वो इसलिए कि जो बंदा दरूद पढ़ के निकले उसमें दम कर दे। जो शख्स दरूद पढ़ के निकले उसमें दम कर दे, जिसको बीमारी हो वो वहीं से पानी लेके जाए, ताकि अल्लाह की तौफीक से ये भी मसले यानी रूहानी भी इलाज हो और जिस्मानी भी इलाज हो जाए, दोनों इलाज हो जाए। तो वो इंशाअल्लाह उस तरकीब के साथ वो कर दिया गया है। तो औरतों में भी यही सिस्टम रहेगा। तो आप तमामी हजरात जो है वो ग्रुप बनाना शुरू कर दें। और फिर ये प्रेशर मुझ पे नहीं बनाइएगा इमाम साहब कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। मैं ये जुमा ही में ऐलान करूँगा, उससे पहले कोई आके फ़ोन करो भाई क्या हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ। वैसे फ़ोन के मसले में मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, कम उठाता हूँ। मुझे बहुत असल में कुछ काम है, मेरा इल्मी पढ़ना लिखना रहता है, कुछ काम भी कर रहा हूँ इल्मी में, तो उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए फ़ोन बहुत कम उठाता हूँ। तो फ़ोन पर रब्ता ना करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको यहीं जुमा ही में जब भी शुरू होगा तो हम बता देंगे कि भाई कल से शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, नहीं तो मसला ये हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि आज 4-5 ग्रुप आ गया तो कल आएंगे कि हज़रत क्या हुआ, अभी पढ़ूँ? नहीं, मैं ऐलान करूँगा। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको कि इंशाअल्लाह ताला कब से शुरू करना है। एक हफ़्ता तो तकरीबन चला जाएगा ग्रुप बनाने में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर 12-12 ग्रुप भी एक और फिर इस ग्रुप को जो डील किया जाएगा वो इस तरह किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि कंप्यूटर सिस्टम से पूरा किया जाएगा। और इस तरह भी हम चल रहे हैं, उस तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं कि हम ऑनलाइन सिस्टम भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि जिस मिसाल के तौर पे 15 लोगों का ग्रुप है, अब उसमें 2-3 नहीं आए, ऐसा हो सकता है, किसी को ज़रूरत आ सकती है, कुछ काम आ सकता है, वो जा सकता है। ठीक है, तो अब उसमें 2-3 नहीं आए तो 2-3 जगह खाली रह गई। तो ऑनलाइन सिस्टम भी ऐसा हम इंशाअल्लाह उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि इस तरह सिस्टम रहे उसमें कि आप घर पे बैठ करके देख सकते हो कि भाई हाँ कुछ खाली है क्या, तो आपको वहाँ से दिखाएगा कि हाँ भाई 2 लोगों की जगह खाली है। आप वहाँ से मैसेज करें कि भाई मैं आ रहा हूँ, यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा और आप आ जाए, उसमें शामिल हो जाए। तो इस तरह भी इंशाअल्लाह ताला हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा ताकि किसी किस्म की किसी को कोई दुश्वारी पेश ना आए। और ग्रुप इस तरह बनाया जाएगा कि जो ग्रुप का हेड होगा उसका नंबर मेरे पास रहेगा। ठीक है, जो ग्रुप का हेड होगा, अब सबका नंबर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए ना, नंबर कितने ज़्यादा हो गए। वैसे इंशाअल्लाह ये तरकीब हम बनाएंगे कि कंप्यूटर के द्वारा उसको पूरा सबका ऐड कर दिया जाए, बिल्डिंग नंबर वगैरह सब ऐड कर दिया जाए। तो उसमें जो ग्रुप का हेड रहेगा उसका नंबर पर्सनल मेरे पास रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी तरकीब रहेगी इंशाअल्लाह ताला हर मुमकिन जहद से ये कोशिश किया जा रहा है कि हर अपडेट आप तक पहुंच जाया करे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब उसमें अगर कोई मशवरा देना चाहता है, ठीक है, तो आप मशवरा मुझे दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई ऐसा मशवरा किसी के जहन में हो कि किस तरकीब से चलाना चाहिए, बकिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से पूरा सिस्टम देख करके और किस तरह क्या करना है इंशाअल्लाह ताला तो वो तरकीब बना ली जाएगी। मैंने कहा नहीं कि ये सिर्फ मैंने जो बनाया है ना कि आप सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाएं, बस सिर्फ इतनी सी बात है इसकी। मुझसे कोई पूछे ना कि अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम कौन सा तुमने किया है, तो मैं ये कहूँगा कि बस वो किया है कि एक ज़रिया बनाया है कि हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े और बच्चे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाए, सरकार के कदमों में आ जाए। जो हुजूर के कदमों में आ गया वो कामयाब हो गया, जो सरकार साहब के कदमों में आ गया वो कामयाब हो गया।
اور آج جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے دوری کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ چند معروضات تھے جو میں نے عرض کر دیے. پھر میں دہرا رہا ہوں کہ گروپ آپ حضرات بنا لیں. اب ایک مسئلہ اس میں آ سکتا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر نوجوان آپ گروپ بنا لیں، تاکہ کیا ہے کہ وقت بچ جائے گا. آپ اگر بنا کے آؤ گے تو وقت بچ جائے گا. اور جو نہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فردن میرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، جو نہیں بنا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کا نام پورا انشاءاللہ تعالیٰ لکھ لیں گے اور ان کا موبائل نمبر رہے گا. اور آپ وقت بھی بتا دیجئے گا کہ بھئی اس وقت سے اس وقت میں آ سکتا ہوں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی چھٹی 6 بجے ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں، ابھی جو ہے وہ جاب پہ نہیں جاتے ہیں جو نوجوان طبقہ ہے، یا بہت سارے لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ٹائمنگ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ مکمل خیال رکھ کر کے تو یہ سلسلہ جو ہے آج سے شروع کیا جا رہا ہے کہ آپ تمامی حضرات. اچھا ایک بات اور یہاں سن لیں، تھوڑی اور آسانی ہو جائے گی کہ نوجوان طبقہ جیسے مثال کے طور پہ بزم حسان ہے، ابھی نیو ایک ٹیم آئی ہے بزم محمدی. ٹھیک ہے، پھر دوسری ٹیم جو 27 تاریخ کو پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ان کو اسٹیج پر ہی نام دے کر کے وہیں سے شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں تو اگر خود ہی نام منتخب کر لیں تو بہت بہتر ہے. نام کے ساتھ پورا ایک لسٹ ہمیں دے دیں. اور ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسا سسٹم کریں گے کہ ایک نمبر دے دیا جائے گا کہ اگر آپ پہنچ نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس گروپ پر بھیج دیجئے پوری لسٹ آپ، اور وہ پوری لسٹ میں جتنا نام رہیں گا انشاءاللہ یہاں انٹری کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب ہے. اور اللہ سے دعا کریں. آج تو گفتگو ہو نہیں پائی اس موضوع پر، مگر میں نے کہا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام سخاوی نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ایک شخص کو فرشتے سوئے جہنم لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں فلاں شخص، وہ آپ کا امتی ہے اور اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ قربان جائیں. میدان محشر میں آپ کا باپ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، مگر قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام عرش پر ہوں گے اللہ کے حضور. 2 ہی کرسی تو محشر میں ہوگی، صرف وہاں پہ 2 کرسی ہوگی، بقیہ تو اور جگہ ہوں گی، مگر وہاں صرف 2 کرسی ہوگی. ایک کرسی پر اللہ اپنی شان کے مطابق ہوگا، اور دائیں جانب ایک کرسی لگائی جائے گی، وہ اس لیے کہ میرا محبوب جلوہ افروز ہو جائے گا، میرا حبیب جلوہ افروز ہو جائے. تو وہاں میرے آقا ہوں گے. اور حدیث شریف میں تو میں رات میں مطالعہ کر رہا تھا حدیث پاک، تو سرکار کی حالت یہ ہوگی، قربان جائیں اتنا پیار کون کرتا ہے کہ میں روایت پڑھ رہا تھا، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ بڑھیں گے نا کہ جو چادر شریف ہوگی، ردا شریف، وہ زمین پہ گر رہی ہوگی، اور وہ چادر شریف زمین پہ تشریف لا رہی ہوگی، اور امتی کو حضور ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈالیں گے. یہ کیفیت ہوگی میرے آقا کی آپ کے تعلق سے، کہ چادر شریف زمین پہ تشریف لا رہی ہوگی، اور ایک ہاتھ سے چادر شریف اور ایک ہاتھ آپ کی طرف. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، وہ دیکھیں آپ کا جا رہا ہے ایک امتی جہنم کی طرف. میرے آقا علیہ السلام وہاں سے آئیں گے، اور آنے کے بعد جائیں گے، فرشتوں کو روک دیں گے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کا حکم ہے جہنم میں لے جاؤ. میرے آقا فرمائیں گے نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں، اس کے برائیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے. میرے آقا فرمائیں گے لے کے چلو میزان عمل پہ، دوبارہ وزن کیا جائے. فرشتے کہیں گے ایسا پیار کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ایک 10 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں ایک جگہ، آپ دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. اور وہاں تو اول و آخر سب جمع ہیں، اور اس بھیڑ میں اتنا خیال ہو، اس مجمع میں اتنا خیال ہو. میرے آقا فرمائیں گے لے کے چلو. فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کتابیں. آواز آئے گی فرشتوں، محشر ہی انہی کے لیے میں نے قائم کیا ہے.
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ کون ہے یہی بتانے کے لیے تو میں نے محشر بپا کیا، ورنہ مجھے پتا نہیں ہے کون جنتی کون جہنمی ہے. مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کس کو کہاں جانا چاہیے کہاں بھیجنا چاہیے. مجھے تو سب پتا ہے، مگر قبر میں سوال اسی لیے رکھا کہ جو نبی کی گستاخی کرتے تھے آج شان مصطفیٰ دیکھ لو کہ قبر میں بخشش ہونی ہے تو مصطفیٰ کی پہچان کی بنیاد پہ ہونی ہے. محشر میں اگر جنت ملنی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملنی ہے. تو پھر حالت یہ ہوگی کہ فرشتے لے کے آئیں گے تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں. سبحان اللہ، قربان جائیں. بولنے کے لیے بڑا ایزی ہے، بڑا آسان ہے، مگر اتنا بڑا مجمع ہے اور اس کو پکڑ کے اور ساتھ میں اس کے چل رہے ہیں. سرکار لطف کی بات یہ ہے کہ وہ عاشق پہچانے گا نہیں یہ کون ہے، وہ پہچانے گا نہیں. میرے آقا آئیں گے میزان پر اور نیکیوں کے پلڑے میں سرکار ایک چٹ نکالیں گے، ایک رکا نکالیں گے، ڈال دیں گے. جیسے ڈالے نیکیاں زیادہ ہو گئی. اب حکم ہوگا کہ جنت کی طرف لے جاؤ. تو وہ جو شخص تھا وہ عرض کرے گا آپ اے حسین چہرے والے کون ہیں؟ وہ پہچانے گا نہیں. اے حسین چہرے والے آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا مسکرائیں گے، فرمائیں گے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا وہی محمد میں ہی ہوں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. وہ لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا. اتنا پیار کوئی نہیں کرتا جتنا سرکار آپ سے کرتے ہیں. ان سے محبت کریں. یہ دل صرف انہی کے لیے رکھیں، صرف دل ان کے لیے رکھیں. تو لپٹ جائے گا اور عرض کرے گا آقا میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا اللہ کی عزت کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا کہ جس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. کم سے کم یہ موقع مل جاتا کہ حضور سے لپٹ جاتا. تو پوچھے گا سرکار یہ کیا تھا؟ تو میرے آقا فرمائیں گے کہ تو نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تھا. پوری لائف میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا. وہ درود میں نے لکھ کے رکھ لیا تھا. اس میں جو میں نے ڈالا ہے وہی ایک مرتبہ درود جو تو نے پڑھا تھا وہ ڈال دیا ہے. یہ ہے درود پاک کی برکات. تو اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں. وما علینا البلاغ والسلام.